مختصر کہانی آئیز آف آ بلیو ڈاگ کا اردو ترجمہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے محترم ناصر بغدادی صاحب نے۔ آئیے بڑھتے ہیں ترجمے کی جانب۔ سگنیل گوں کی آنکھیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے سوچا وہ پہلی مرتبہ میری طرف دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ چراغ کے دوسری طرف مڑی تو میں نے اپنی پشت اپنے کندھوں کے اوپر اس کی چکنی پھسلتی نظروں کی تھپ تھپاہٹ کو بے اختیار محسوس کیا۔ تب مجھے لگا کہ اس کے بجائے در حقیقت یہ میری نظریں تھیں جو اس پر جم کر رہ گئی تھیں۔ میں نے آہستہ سے سگریٹ سلگائی اور زور زور سے کش کھینچنے لگا۔ اس وقت میں کرسی کے اندر دھسا ہوا کرسی کو ادھر ادھر گھما رہا تھا اور پچھلے پیروں کی وجہ ہی سے کرسی کا سارا توازن برقرار تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کو اسی جگہ کھڑے دیکھا اور عین اسی لمحے جیسے غیر مانوس احساس نے میرے اندر جنم لیا ہو، میں نے محسوس کیا جیسے وہ تو ہر رات اسی جگہ اسی زاویے سے میری طرف دیکھتی رہتی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہمارے درمیان چند ثانیوں تک اس صورتحال، اس واردات کی ناقابل بیان لذت برقرار رہی۔ میں اب بھی کرسی کے پچھلے پیروں پر توازن قائم رکھ کر اس کی جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ چراغ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے خاموشی کے ساتھ کھڑی مجھ کو تکتی جا رہی تھی، اور تب یکایک مجھے معمول کی وہ بات یاد آ گئی تو میں نے اس سے کہا، سگے نیلگوں کی آنکھیں۔ اس نے چراغ پر سے اپنا ہاتھ اٹھائے بغیر جواب کہا، ہاں وہ ہم اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے اپنے حصار کے چنگل سے باہر نکل آئی تھی، آہستہ سے سانس بھرتی ہوئی بولی، سگے نیلگوں کی آنکھیں۔ میں نے ہر جگہ یہی کچھ لکھ رکھا ہے۔ میں نے اس کو سنگھار میز کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور پھر چند لمحوں بعد آئینے کے مدور شیشے میں اس کا سراپا ابھر آیا تھا۔ اس وقت بھی وہ میری طرف سے بالکل غافل نہیں تھی۔ اسی حالت میں اس نے ایک چھوٹا سا صندوقچہ کھولا۔ پھر میں نے اس کو ناک پر پاؤڈر لگاتے ہوئے دیکھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے صندوقچے کو پھر سے بند کیا اور سنگھار میز پر رکھ کر دوبارہ چراغ کے قریب آ گئی۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ کوئی پھر اپنے خواب میں اس کمرے کو دیکھ کر میرے سارے راز فاش کر رہا ہے۔ یہ بات اس نے خاموشی سے کہی اور چلتی ہوئی پھر چراغ کے پاس آ گئی۔ اب چراغ کے تھر تھراتے شعلے کے اوپر اس کا پھیلا ہوا ہاتھ تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تم ٹھنڈک محسوس نہیں کرتے؟ میں نے جواب دیا، بعض اوقات۔ یہ سن کر اس نے فوری کہا، تمہارا اس وقت ٹھنڈ محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تب مجھے خیال آیا کہ میں کرسی پر بیٹھا کیوں خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ یہ سردی ہی تھی جس نے میری تنہائی کو تیقن کے احساس سے ہمکنار کر دیا تھا۔ ہاں، اب میں محسوس کر رہا ہوں، میں نے اس سے کہا، مگر یہ عجیب سی بات ہے کہ آج کی رات خاموش خاموش سی ہے۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پھر بھی سنگھار میز کی طرف چلی گئی ہے۔ میں نے اپنی کرسی کو یوں زور سے گھما دیا کہ اب میری پشت اس کی جانب ہو گئی تھی۔ اس کو بنا دیکھے بھی میں کہہ سکتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ پھر مدور شیشے کے آگے بیٹھ گئی ہے۔ مجھے علم تھا کہ اس کی نظروں کا مرکز میری پشت ہے، جس کا بھرپور انعکاس شیشے میں اتر آیا تھا۔ اس کی تیز نگاہوں کی گرفت سے یوں بھی میرے وجود کا کوئی حصہ آزاد نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ میری پشت کو دیکھتے ہوئے بھی میرے چہرے کے راستے میرے باطن میں اتر سکتی تھی۔ اب پھر اس کے دونوں ہاتھوں میں تحرک سا پیدا ہوا۔ وہ آئینے میں مختلف زاویوں سے خود کو دیکھتی رہی اور اسی دوران اس کے ہونٹوں کا رنگ گہرا ارغوانی ہو کر رہ گیا۔ میرے سامنے جو ہموار دیوار کھڑی تھی، اس کی حیثیت ایک اور کور شیشے جیسی تھی، جس میں جھانک کر بھی میں اس کا دیدار نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنے باطن کی کسی بے کراں مگر بے نام قوت کو بروئے کار لا کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ میرے پیچھے کہاں کھڑی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس وقت میرے سامنے کی دیوار میرے تمثال دار آئینے کا کام انجام دے رہی تھی۔ میری سوچ، میرے گیان دھیان نے بنا دیکھے ہی میرے نگار خانے میں اس کی جلووں کی رونقوں کو دوبالا کر دیا۔ میں اس حالت میں بھی بنا دیکھے تمہیں دیکھ سکتا ہوں، میں نے اس سے کہا، اور عین اسی لمحے میں نے مفید ہموار دیوار پر دیکھا کہ اس نے پلکوں کی چلمن کو اٹھا دیا ہے۔ اب وہ بڑے غور سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میری پشت اس کی طرف ہونے کے باوجود وہ اپنے تمام تر وجود کی تجلیوں کو میرے سامنے بکھیرنے کے عمل میں مصروف نظر آ رہی تھی۔
ہم دونوں کے چہرے دو مخالف سمتوں میں تھے، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کے چہرے کے جذباتی رد عمل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک بار پھر اس کی آنکھیں جھک گئی ہیں اور وہ مسلسل اپنی انگیا کو ٹکے جا رہی ہے۔ اس نے بتایا چونکہ میری پشت اس کی طرف ہے اس لیے اس نے بھی اپنی نگاہیں جھکا لی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میں کرسی کو گھما کر معکوس پوزیشن میں لے آیا۔ میں نے سگریٹ کو مضبوطی کے ساتھ ہونٹوں میں دبا رکھا تھا۔ جب میں اس کے مقابل آ گیا تو وہ شیشے سے ہٹ کر چراغ کے قریب آ گئی۔ اب اس کے دونوں پھیلے ہوئے ہاتھ چراغ کے بلند شعلوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ شاید یہ گرم آنکھ پر سینکنے کا نتیجہ تھا کہ اس کے لمبے گہرے سرخ رنگ کے ناخنوں کی طرح اس کا سرخ چہرہ بھی اور زیادہ روشن اور تابندہ ہو گیا۔ لگتا ہے میں بھی سردی کا شکار ہو گئی ہوں، وہ آہستہ سے منمناہٹ کے انداز میں بولی۔ میرے خدا یہ شہر تو اچھا خاصا ایک برف خانہ ہے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور اس کے جلد کی رنگت بھی بدل گئی۔ اس کے تانبے جیسی جلد اب دہکتے ہوئے شعلوں کی طرح سرخ ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ یکایک اداس اداس سی نظر آنے لگی ہے۔ کچھ کرو خدا کے لیے، کچھ کرو، اس نے کہا اور اپنے جسم پر سے لباس اتارنا شروع کر دیا۔ ابتدا انگیا سے ہوئی اور پھر یکے بعد دیگرے جسم سے لپٹی ہوئی ہر چیز اترتی چلی گئی۔ میں اپنا پورا چہرہ دیوار کی طرف کر لوں گا۔ میری بات پر اس نے فوری جواب دیا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں کہ ہر جہت سے تم مجھے دیکھ لو گے، جیسا کہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی پشت میری طرف کر کے تم میری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ چند ثانیوں میں وہ مادر ذات برہنہ ہو چکی تھی اور چراغ کا کپکپاتا شعلہ اس کی تانبے جیسی جلد کو چاٹنے میں مصروف ہو گیا ہے۔ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ تم کو اس حالت میں دیکھوں، تمہارے ناف کے اطراف کی جلد پر گھڑوں کا ایک جال سا پھیل جائے اور دیکھنے والے کو لگے کہ تمہاری خوب پٹائی ہوئی ہے۔ اس سے پیشتر کہ اس کی برہنگی کا نظارہ دیکھتے ہوئے مجھے اپنے الفاظ کی پامالی اور بے ڈھنگے پن کا احساس ہوتا، وہ چراغ کے شعلے کے عین سامنے مجسمے کی طرح جامد اور غیر متحرک حالت میں کھڑی ہو گئی۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے دھات کے سانچے میں ڈھل کر میرا جسمانی وجود مکمل ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چند لحظوں کے لیے اس نے خاموشی سادھ لی۔ میں نے دیکھا کہ شعلے پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں کے انداز میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے۔ بعض اوقات میں نے دوسرے خوابوں میں تمہیں ایک ایسے کانسی کے مجسمے کے روپ میں دیکھا جس کو میوزیم کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا ہے۔ میری آواز پرسکون تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تم اس قدر سرد ہو چکی ہو۔ میری بات سن کر وہ بولی، کبھی کبھی جب میں بائیں کروٹ پر سوتی ہوں تو لگتا ہے میرا بدن اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے اور میری جلد پھیل کر پلیٹ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایسے موقعوں پر خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے شکم کے دروازے پر دستکیں دے رہا ہے۔ بستر میں تانبے کے کوٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ سب کچھ ایسا ہی ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ورق دار دھات۔ وہ چراغ کے کچھ اور قریب آ گئی۔ میں تمہارے اندر کی آواز کو سننا پسند کروں گا، میں نے کہا۔ اگر ہم دونوں کبھی یکجا ہوئے اور میں بائیں کروٹ پر سو گئی تو تم میری پسلیوں پر اپنے کان رکھ کر سن سکتے ہو۔ وہ بولی، تم محسوس کرو گے کہ میں اپنے اندر گونج پیدا کر رہی ہوں۔ میں نے بار بار خواہش کی ہے، تم ایسا کر کے دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ وہ بات کرتے ہوئے یوں گہری گہری سانسیں بھرتی جا رہی ہے جیسے اس کا نظام تنفس بے قابو ہوتا جا رہا ہو۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ اسی گفتگو کا حصہ تھا جو وہ برسوں سے مجھ سے کرتی آ رہی تھی، مگر تاحال اس نے اس کے برعکس کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تھا یا بالفاظ دیگر اٹھانے سے قاصر رہی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک خاص مشن تھا جس کے لیے وہ خود کو وقف کر چکی تھی۔ اس خاص مشن کا تعلق میری اپنی ذات سے تھا کہ وہ چلتی پھرتی حقیقی زندگی میں مجھ کو سگے نیلگوں کی آنکھیں والے قابل شناخت فکرے کے حوالے سے دریافت کرنے اور حاصل کرنے کی خواہش مند تھی۔ اپنے اس خاص مقصد کے حصول کے سلسلے میں اب یہ فقرہ اس کی زبان کا وظیفہ بن چکا تھا۔ جن راستوں سے بھی اس کا گزر ہوتا وہ بآواز بلند اس مخصوص فقرے کی قرأت میں مصروف ہو جاتی تاکہ لوگوں کے اژدہام میں اس کے یکتا و تنہا شخص کی بازیافت ممکن ہو سکے۔
जो इसके बातिन की तहनशीन सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ था। उसको हुजूम से कोई सरोकार न था। इस जुमले या फिक्रे को लगातार दोहराने के अमल से गुजारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस वाहिद शख्स की तलाश थी जिसको इस फिक्रे से वाबस्ता तमाम जुजियात का इदराक था, मगर वो शनासा अजनबी उसकी जिंदगी के किस रास्ते पर मिल सकता था, ये बात खुद उसको मालूम नहीं थी। उसने मजीद बताया कि उसकी ये तलाश उसको न मालूम कहाँ कहाँ भटकने पर मजबूर करती है। जब वो रेस्तरानों में जाती है तो ऑर्डर लिखवाने से पहले वो वेटरों से कहती है सगे नीलगू की आंखें, और तब वेटर्स ताजीम व तकरीम से उसके आगे अपने सर को झुका देते हैं, मगर इन्हें याद नहीं पड़ता कि कभी उनके ख्वाबों में ये बात उनसे कही गई थी। फिर वो वहीं कागज के रुमालों पर ये फिक्रा लिख देती है और मेजों की वार्निश को खुरच कर चाकू के तेज फल से कंदा कर देती है। सगे नीलगू की आंखें। जब भी मौका हाथ आता है तो वो बिला हिचकिचाहट होटलों, स्टेशनों और अवामी इमारतों की खिड़कियों के शीशों पर इस मखसूस फिक्रे को नुमाया कर देती है। उसने बताया कि एक मरतबा जब वो एक मेडिकल स्टोर में दाखिल हुई तो एक खास किस्म की मानूस महक ने उसके सूंघने की कुव्वत को बुरी तरह चौंका दिया था। यकीनन ये वही महक थी जिसको उसने मुझे अपने ख्वाबों में देखने के बाद अपने कमरे में फैलते हुए महसूस किया था, और उस लम्हे स्टोर में खड़े खड़े उसे लगा कि मैं उसके आसपास कहीं करीब ही खड़ा हूँ। उसका ये तयक्कुन उस वक्त नाकाबिले तस्खीर हो गया जब उसने मेडिकल स्टोर के साफ व शफाफ चमचमाते हुए फर्श पर नजर दौड़ाई। उसने स्टोर के क्लर्क से कहा, मैंने हमेशा एक ऐसे शख्स का ख्वाब देखा है जो मुझसे कहता है सगे नीलगू की आंखें। इसका कहना है कि क्लर्क इसकी बात सुनकर बोला, हकीकत तो ये है मोहतरमा कि आपकी आंखें कुछ ऐसी ही हैं। उसने क्लर्क से मजीद कहा, मुझे हर हाल में उस शख्स से मिलना है जो मेरे ख्वाबों में ये अल्फाज कहता है। क्लर्क के पास इसकी बात का कोई जवाब न था। वो जोर जोर से कायकाही लगाता हुआ काउंटर के दूसरे कोने की तरफ चल दिया। वो उस जगह यूं खड़ी की खड़ी रह गई जैसे जमीन की मकनातीसी ताकत ने उसके पैरों को जकड़ लिया था। उसकी निगाहें अब भी शफाफ चमकदार फर्श को घूर रही थी और इसके जिस्म के हर हिस्से को उस मखसूस महक ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। अचानक न जाने उसे क्या सोची कि उसने पर्स से अरगवानी लिपस्टिक निकाली और फर्श पर जावजा नुमाया तौर पर सगे नीलगू की आंखें का फिक्रा लिख दिया। क्लर्क ने वापस आकर ये सब कुछ देखा तो गुस्से की हालत में आपे से बाहर हो गया। उसने इससे कहा, मैडम आपने फर्श के सारे टाइल्स को किस कदर गंदा कर दिया है। उसने इसके हाथ में फर्श साफ करने का गीला कपड़ा थमा दिया और तहकमाना अंदाज में अपने किए पर पानी फेरने की हिदायत जारी कर दी। चिराग के करीब अपनी साबिका जगह पर खड़े खड़े उसने बताया कि सारी दोपहर वो किए को अनकिया करने के अमल में जलीलो ख्वार हुई। वो फर्श के टाइल्स को साफ करते हुए भी जोर जोर से सगे नीलगू की आंखें की माला जपती जाती थी। इसी दौरान उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हो गए। इनका ख्याल था कि वो कोई मकबूतुल हवास औरत है। जब वो गुफ्तगू खत्म कर चुकी तो उस वक्त भी मैं एक कोने में कुर्सी के अंदर धंसा खुद को इधर उधर घुमा रहा था। हर रोज मैं इस फिक्र को याद करने की कोशिश करता हूँ जिसकी मदद से तुम मेरी हो सकती हो। मैंने कहा, हर बार मैं यही सोचता हूँ कि कल हर हालत में वो फिक्रा मुझे याद रहेगा, लेकिन जब मैं नींद से बेदार होता हूँ तो वो फिक्रा मेरे हाफजे से बिल्कुल ही गायब हो जाता है, जिसके दोहराने से तुम मुझको हासिल हो सकती हो। मेरी बात सुनकर वो बोली, जिन अल्फाज को तुम भूल जाते हो उनको तुम्हारी ही कुव्वते इख्तिरा ने जन्म दिया था, और वो भी पहले ही दिन। मैंने जवाबन कहा, मैं इन अल्फाज का बानी उस वक्त ही हुआ जब मैंने तुम्हारी आंखों की गहराई में झांकने की कोशिश की थी, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि रात गई बात गई कि मज़दाक हर अगली सुबह जागने पर सब कुछ भूल जाता हूँ। वो अब भी चिराग के करीब ही खड़ी थी। मेरी बात पर उसने भींची हुई मुट्ठियों के साथ तवील सी सांस भरी और बोली, काश तुम्हें उस वक्त इतना तो याद होता कि मैं किस शहर में बैठकर तुम्हें लिखती रही हूँ। मैंने देखा उसके एक दूसरे से जुड़े हुए दांत चिराग की रोशनी में दमक रहे थे। इस वक्त तुमको छू लेने को जी चाहता है, मैंने उससे कहा। उसने अपना चेहरा उठाया। अब वो चिराग के बजाय मुझे देख रही थी।
اس لمحے اس کے بدن، اس کے ہاتھوں کی طرح اس کی آنکھیں بھی جل رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں کرسی پر جھولنے کے انداز میں بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے پہلے ایسا کبھی نہیں کہا تھا، وہ بولی اور میں نے اسے جواب دیا، لیکن اب میں تم سے کہہ رہا ہوں اور یہ سچ بھی ہے۔ چراغ کی دوسری جانب سے اس نے مجھ سے ایک سگریٹ مانگا۔ میں یہ بات بھی بھول چکا تھا کہ میں خود بھی سگریٹ نوشی کر رہا تھا اور اس وقت بجھی ہوئی سگریٹ کا بچا کچھ حصہ میری انگلیوں کے درمیان دب کر تقریباً غائب ہو چکا تھا۔ وہ بولی، لگتا تو وہ عجیب سا ہے، مگر میں یہ بات بھی بھول چکی ہوں کہ کہاں بیٹھ کے میں نے یہ سب کچھ لکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اس کی وجہ بھی وہی ہوگی جس کی بنا پر صبح جاگنے پر ان الفاظ کو بھول جاتا تھا۔ میری بات سن کر وہ اداس سی ہو گئی اور بولی، نہیں، بس کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ سب بھی محض ایک خواب ہی ہے۔ میں کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور چہل قدمی کے انداز میں چراغ کے قریب آ گیا۔ وہ مجھ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ میں نے ایک سگریٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے سگریٹ کو ہونٹوں میں دبایا اور چراغ کے شعلوں پر جھک سی گئی، مگر اس دوران مجھے ماچس کی تیلی چلانے کا موقع مل گیا۔ دنیا کے چند شہروں کی تمام دیواروں پر ان الفاظ کا لکھنا بے حد ضروری ہے، سگے نیلگوں کی آنکھیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، اگر صبح آنکھ کھلنے پر مجھے یاد رہا تو میں تمہیں پا سکتا ہوں۔ اس نے پھر اپنا سر اٹھایا۔ اس کے ہونٹوں کے درمیان دبی ہوئی سگریٹ کا ایک حصہ راکھ کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ سگے نیلگوں کی آنکھیں، اس نے آہ بھری۔ پھر شاید خیال آیا کہ سگریٹ اس کی ٹھوڑی پر جھک رہی ہے اور اس کی ایک آنکھ آدھی سے زیادہ بند ہو چکی ہے۔ اسی حالت میں اس نے سگریٹ کا کش چوسنے کے انداز میں کھینچا اور پھر سگریٹ کو ہونٹوں کے درمیان سے رہائی دلا کر اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان قید کر لیا۔ اب کیفیت کچھ بدل سی گئی ہے، مجھے گرمی محسوس ہونے لگی ہے۔ بات کہتے ہوئے اس کا لہجہ بدل سا گیا تھا اور طرز عمل کی تبدیلی کو بھی میں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ایسا لگا جیسے اس کے بجائے یہ بات کسی اور نے کہی ہو، یا یہ کہ یہ بات وہ کاغذ پر لکھ کر چراغ کے شعلے کے قریب لے آئی ہو اور اس کے بجائے میں نے پڑھا ہو۔ مجھے گرمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت ارد گرد کی ہر چیز عجیب سی لگ رہی تھی اور میں اس کی بات کی گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ کاغذ کا ٹکڑا جیسے شعلے کی زد میں آ گیا تھا اور اس کے الفاظ یہ کے بعد دیگرے جل کر خاکستری لبادہ اڑتے جا رہے تھے اور پھر جیسے سارا کاغذ جل گیا اور راکھ کا ڈھیر کسی اندھے کی چھلی میں سے چھن چھن کر فرش پر گرتا گیا۔ میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہوا، میں نے اس سے کہا۔ بعض مرتبہ تمہیں یوں چراغ کے قریب کپ کپاتے ہوئے دیکھ کر میں ڈر سا جاتا ہوں۔ ہم دونوں کی شناسائی اب کافی پرانی ہو چکی تھی، برسوں سے ہم ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ بعض اوقات ہم دونوں کی ملاقات کے درمیان باہر کوئی آواز پیدا کرتا تو ہم ہڑبڑا کر آنکھیں ملتے ہوئے جاگ پڑتے۔ آہستہ آہستہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ہماری دوستی، ہماری جان پہچان چھوٹے بڑے واقعات سمیت خارجی عوامل کی رہین منت ہیں اور ان پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ بس ملاقاتوں کے دوران جب ہم دونوں کے احساسات ایک دوسرے میں جذب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک معمولی سی آواز بھی خلل اندازی کا جواز بن کر صبح صادق سے کچھ پہلے ہم دونوں کو بیدار ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب وہ پھر چراغ کے قریب کھڑے ہو کر مجھے بڑے غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے متعلق کچھ کہنا میرے بس کی بات نہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ماضی میں بارہا اس نے مجھے ایسی ہی نظروں سے دیکھا تھا اور میں خواب کے ان مناظر میں ہمیشہ کرسی پر بیٹھا بے مقصد اپنی ٹانگیں ہلاتا ہوا اجنبی عورت کی خاکستری آنکھوں کے آگے ایک بے بس معمول بن کر رہ جاتا تھا۔ میں نے ایسے ہی خواب میں پہلی مرتبہ اس سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، اور اس نے جواب دیا تھا، مجھے یاد نہیں میں کون ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا تھا، میرا خیال ہے ہم دونوں پہلے بھی مل چکے ہیں، اور وہ لا تعلقی کے انداز میں بولی تھی، مجھے محسوس ہوتا ہے میں ایک مرتبہ خواب میں اسی کمرے کے اندر تمہیں دیکھ چکی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا تھا، ہاں یہی بات ہو سکتی ہے، اب مجھے یاد آنے لگا ہے۔ اس پر وہ بول پڑی تھی، عجیب سی بات ہے، مگر اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم دوسرے خوابوں میں بھی مل چکے ہیں۔ اس نے سگریٹ کے 2 طویل کش کھینچے۔ میں ہنوز چراغ کے سامنے کھڑا تھا کہ اچانک اس کو تکنے کے انداز میں دیکھنے لگا۔ میں اس کے جسم کے اوپری اور پھر نچلے حصے کو دیکھتا گیا۔ وہ اب بھی تانبے کا ایسا مجسمہ معلوم ہو رہی تھی جو بظاہر نہ تو سخت تھا اور نہ ہی نرم، بلکہ چمکدار پیلے رنگ کا ملائم اور بے حد لوچدار قسم کا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں چھو کر دیکھوں،
میں نے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بے ساختہ بول پڑی، یوں تو تم ہر چیز کو ختم کر دو گے، مگر میرے اصرار کی شدت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دوبارہ ملاقات کے لیے ہم کو محض تکیے پر سر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ میں اپنے ہاتھ کو چراغ کے قریب لے آیا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت و صامت کھڑی رہی۔ تم اچھی بھلی ہر چیز کو برباد کر دو گے، اس کی آواز نے ایک بار پھر مجھے خبردار کیا۔ ممکن ہے تمہارا ایسا کرنے سے ہم خوفزدہ حالت میں دنیا کے ایسے دور افتادہ حصے میں بیدار ہو جائیں جس کے متعلق ہمیں کچھ علم نہ ہو۔ اس کی یہ بات سن کر بھی میں بسط رہا۔ بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اور وہ بولی، یہ سچ ہے بقول تمہارے کہ ہمیں دوبارہ ملنے کی خاطر محض تکیے کو الٹ کر لیٹ جانے کی ضرورت ہوگی، مگر تم جب جاگو گے تو ہر بات بول چکے ہوگے۔ میں کمرے کے دوسرے کونے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ وہ میرے پیچھے چراغ کے شعلے کی حرارت سے اپنے ہاتھوں کو گرمانے کی کوشش میں مصروف رہی۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تو اس وقت بھی میں کرسی کے قریب نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، جب بھی آدھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے تو میں اپنے بستر پر کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہتی ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تکیے کی جھالر سے میرا گھٹنا جلنے لگا ہے اور میں اسی حالت میں صبح ہونے تک دہراتی جاتی ہوں۔ سگے نیلگوں کی آنکھیں۔ میں دیوار کی طرف منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ صبح ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ میں اس کو دیکھے بغیر بول پڑا۔ اب بھی میں اسی پوزیشن میں کھڑا تھا جب رات کے 2 بجے تھے تو میں جاگ رہا تھا، اور یہ ایک عرصے قبل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اب میں دروازے کے قریب کھڑا ہو چکا تھا۔ جب میں نے دروازے کا گول دستہ ہاتھ میں پکڑا تو مجھے اس کی وہی غیر متغیر سی آواز سنائی دی، دروازہ مت کھولو۔ وہ بولی، برآمدہ عجیب و غریب خوابوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے دریافت کیا، تم یہ بات کیسے جانتی ہو؟ اور اس نے جواب دیا، کیونکہ کچھ دیر قبل میں وہاں گئی تھی، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ میں بائیں کروٹ پر سو رہی ہوں تو میں فوراً وہاں سے واپس آ گئی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود میں نے دروازے کو تھوڑا سا کھول دیا۔ مجھے چند قدم پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ سرد ہوا کا ایک لطیف جھونکا تر و تازہ سبزیوں کے کھیتوں اور بھیگے ہوئے میدانوں کی بو باس کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے پھر کچھ کہا تھا مگر میں نہیں سن سکا، اور دروازے کو تھوڑا اور کھولتے ہوئے میں نے اس سے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ دروازے کے باہر کوئی برآمدہ ہے، میں تو مضافاتی علاقے کی مخصوص بو باس سونگھ رہا ہوں۔ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی اور شاید یکسوئی کے ساتھ اس نے میری بات کو سنا بھی تھا۔ وہ بولی، دروازے کے باہر جو کچھ ہے اس کا علم مجھے تم سے زیادہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ باہر اس وقت ایک عورت دیہات کا خواب دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس نے شعلے کی تیز آگ پر سے اپنے بازو کو گزارا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، در حقیقت یہ وہ عورت ہے جو ہمیشہ دیہات میں زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے شہر چھوڑنا کبھی ممکن نہیں تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے اپنے کسی گزشتہ خواب میں اس عورت کو دیکھا تھا، مگر اس وقت ادھ کھلے دروازے کے پاس کھڑا میں جانتا تھا کہ آدھے گھنٹے کے دوران مجھے نیچے ناشتے کے لیے جانا ہی پڑے گا۔ میں نے اس سے کہا، بہرحال اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا تاکہ بستر پر جاگ سکوں۔ اچانک چند ثانیوں کے لیے ادھ کھلے دروازے کے باہر ہوا کا شور تیز ہو گیا، مگر پھر فوراً ہی ہر طرف سکوت پھیل چکا تھا۔ اس دبیز خاموشی میں ایک سوئے ہوئے شخص کے تنفس کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی، جو ابھی ابھی بستر پر دراز ہو کر خواب خرگوش میں کھو گیا تھا۔ بھیگے ہوئے میدانوں کی طرف سے آنے والی ہوا بھی اب دم توڑ چکی تھی۔ ابو باس کا بھی کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ کل میں تمہیں پہچان لوں گا، میں نے کہا۔ اس وقت پہچان لوں گا جب میں سڑک پر ایک عورت کو دیواروں پر فقرہ لکھتے ہوئے دیکھوں گا۔ سگے نیلگوں کی آنکھیں۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ کو ابھرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک ایسی عورت کی مسکراہٹ تھی جس کو ناممکن کی جستجو میں ناکام ہونے کے بعد ہتھیار ڈال دینا پڑا تھا۔ تم بھلا مجھے کیسے پہچان سکو گے جب دن میں جاگنے کے دوران تو تمہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو چراغ پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر کالی گھٹا سی چھا گئی تھی۔ وہ بڑی مایوس سی بولی، تم وہ واحد مرد ہو جس کو جاگنے کے بعد یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کیا خواب دیکھا تھا۔